अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और आपको नावल कैसा लग रहा। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताती चलूँगी इंशाल्लाह ताला आज के दिन सेकंड एपिसोड भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं उसी पे काम करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटे बिखेरते रहें। इसके अलावा अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, तो वहाँ से आपको तमाम नावल्स इजीली मिल जाएंगे। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त है 72। जाजिम जो अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था, तमाम हकीकत सुनकर उल्टे कदमों वापस पलटा। सामा की बातों पर हकीकत और सच्चाई की मोहर शावेज का झुका सर लगा चुकी थी। उसे वो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी वो ये हकीकत अपनी आंखों से देखता, अपने गुरूर को पाश पाश होते देखता। साइमा से वो इतनी नफ़रत करता रहा, आज उसे समझ आई थी नफ़रत किए जाने की ज़ात तो उसकी थी। जिसकी माँ ऐसी हो, उसकी ज़ात गिन खाए जाने के काबिल होते हैं। क्या वो अब नज़रें मिलाकर ख़ुद से बात कर सकेगा? वो खुद से तो क्या, अब कभी वो साइमा के सामने भी नज़रें उठाकर बात ना कर सकेगा। जाजिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए इसकी स्पीड बढ़ाई। बहुत मुश्किल से उसने डोलती गाड़ी को संभाला था। वो इस वक्त कहाँ जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में वो सड़कों पर ना जाने कब से गाड़ी चला रहा था। यकदम उसने स्टेयरिंग को पूरा घुमाया तो गाड़ी सड़क के तरफ में बने घने दरख्त से जा टकराई। ब्रेक पर पांव रखते उसने गहरे सांस भरे थे, माथे पर पसीने के कतरे चमके। वो हैरान होता अपने माथे से पसीने के कतरे चुनने लगा। क्या मौत के डर से ये पसीने के कतरे उसके माथे पर चमकने लगे हैं? वो ये सोचकर एहतजाया मुस्कुराया था। वो तो कब से मौत को गले ही लगाने के लिए अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था कि किसी की आई मौत ही आज उसे आ जाए। उसने गहरा सांस लेते गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते अपनी गाड़ी को फिर से अनजान और तारीक सड़कों पर दौड़ाया। अपना एक हाथ जोर से स्टेयरिंग पर मारा था। वो रुका नहीं था, वो गाड़ी के स्टेयरिंग पर अपना हाथ लगा मारते चीख रहा था। जाजिम अपने गालों पर बहते आंसुओं को अपनी उंगलियों पर चुनते खुद अजीती से मुस्कुरा उठा। उसे याद नहीं पड़ता था वो कभी रोया हो। उसे गुरूर था खुद पर, वो टूट तो सकता है मगर उसके दिल का गम कभी नमी की सूरत में गालों पर नहीं बह सकता। मगर आज वो रो रहा था। पता नहीं ये आंसू किस चीज़ के थे, अपने गुरूर टूटने के थे या फिर मलाल के थे। एकदम आंखों के आगे नीली समुंदर सी आंखें आई थी। इन आंखों में भी तो ऐसे ही नमी ठहरी रहती है, लेकिन अब इन आंखों में नमी के साथ साथ उसके लिए नफ़रत भी तो होती थी। उफ! जाजिम ने वो नफ़रत याद करते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। ऐसा दर्द उठा था संभाला नहीं जा रहा था, ऐसी तकयानी बर्पा हुई थी। वो दर्द व ज़ियत की इंतहा पर था। वो गाड़ी एक जगह पर रोकते गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी में अजीब सी वहशत, अजीब सी घुटन महसूस हुई थी। इतनी सर्दी में अपना वजूद पसीने से तर होता महसूस हुआ। जाजिम ने अपनी जैकेट उतार कर गाड़ी की बोनट पर रखी और गहरे सांस फजा के स्पुर्द करते गाड़ी की बोनट से टेक लगाई। अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट
और लाइटर निकाल कर सिगरेट को शोला लगा कर लबों से लगा कर गहरा कश लिया। पूरी सड़क को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पास से गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स नज़र आती तो सड़क हल्की सी रोशन हो जाती। एक गाड़ी पास से गुजरी तो सड़क पर फैला कीचड़ उछलकर जाजिम की सफ़ेद शर्ट को दागदार कर गया। जाजिम अपनी शर्ट पर कीचड़ देकर एहतजाजिया मुस्कुरा उठा। अपने अल्फाज, अपने बड़े बोल अपने ही कानों को सुनाई देने लगे। तुम मेरे सफ़ेद कपड़ों पर लगा कीचड़ हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद जाजिम शाह के पूरे वजूद को दागदार कर चुकी है। ऐसे ही कितने ही बेरहम लफ्ज़ों से वो इस मासूम दिल को छलनी कर चुका था। जाजिम सिगरेट का गहरा कश लेते खुद पर हंसा था। उस मासूम का वजूद तो दागदार नहीं था, वो तो मासूम बेज़रर सा वजूद थी जिसमें उसकी कोई गलती ना थी। खोट तो उसकी सोच में थी, दागदार तो उसका वजूद था। जिसकी माँ ऐसी हो उसकी अपनी पहचान क्या हो सकती है। लफ्ज़ नाजायज़ उसके कानों में गूंजा था। ये लफ्ज़ उसके कानों में लगातार गूंज रहा था। जाजिम ने चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रखे। वो भी जायज़ पैदावार था जिसकी माँ का ऐसा किरदार हो। क्या वो पूरे यकीन से कह सकता है कि वो जायज़ पैदावार है। जाजिम शाह को आज अपनी ही पहचान पर शक हुआ था। उसे आज पता चला था वो तो एक आम इंसान था। आम इंसान जिसे खुद पर गरूर करने का कोई हक नहीं था। गुरूर करने की ज़ात सिर्फ वही पाक हस्ती है जिसने उसका गरूर उसकी माँ और बहन के हाथों तोड़ दिया। क्या बचा था उसके पास? कुछ भी तो नहीं। गरूर, मान, भरोसा सब कुछ टूट चुका था। और जो रिश्ता जिस पर उसे गरूर करना चाहिए था, जो सच में उसका गरूर था, उसी का भरोसा, मान उसने तोड़ दिया। कल जो उसने हैज़ल से छीना था, आज वही कुछ खुदा ने उससे छीन लिया। कैसे मुंह के बल गिराया था, उठने के काबिल नहीं रहा था। जाजिम ने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पर सड़क पर फैले कीचड़ को देखा। उसे वो कीचड़ खुद से बेहतर लगा था। सिगरेट पे सिगरेट फूंकते ना जाने कितनी देर गुजर चुकी थी, वो नहीं जानता था। इस अंधेरी रात में वो और कितनी देर इस तारीख सर्द रात का हिस्सा बना रहेगा। वक्त के साथ धुंध गहरी होती जा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी को भी इसी गहरी धुंध की लपेट में महसूस कर रहा था। ये धुंध तो अब एक ही वजूद दूर कर सकता, जिसे उसने खुद से ही दूर कर दिया था। जाजिम यकदम सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। इन चीखों में खुदा से बस एक ही इल्तजा थी, उसे उसका फिर से बना दे। उसके पूर पूर पर वो अपना हक दोबारा मांग रहा था। उन आंखों में अपना अक्स मांग रहा था। अपने हर पल में, अपने हर रिश्ते में उसे मांग रहा। वो कीचड़ के साथ आज कीचड़ हो चला था। गाड़ियाँ आते जाते उस पर कीचड़ उछाल कर चली जाती, मगर वो उससे बेनियाज खुदा से रो रो कर उसे मांग रहा था, जिसके दिल में वो अब कहीं ना था। शावेज रॉकिंग चेयर पर झूलते कमरे की वॉल क्लॉक पर कब से नजरें जमाए हुए था। घड़ी की टिक टिक के साथ उसे अपनी इस समायतों में अपने अल्फाज गूंजते महसूस हो रहे थे, जो भरी महफिल में उसने कहे थे। सिर्फ महफिल में ही नहीं, बारहा उसने हर किसी के सामने कहे थे। शावेज शाह के लिए उसकी माँ अकीदत का दर्जा रखती है। क्या वो ये अल्फाज फिर से कह सकेगा? क्या वो सबकी आंखों में आंखें डालकर
کبھی بات کر سکے گا؟ شاویز اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے بے چینی سے پہلو بدل گیا۔ راکنگ چیئر اب زور زور سے جھولنے لگی تھی۔ راکنگ چیئر کی طرح اس کا دل بھی ایسے ہی ہلکورے لے رہا تھا، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ وہ شاویز تھا جسے خود پر، اپنے سے جڑے رشتوں پر غرور تھا۔ آج ایک ایک کر کے اس کے ہر رشتے نے اس سے اس کا غرور، مان، سب کچھ چھین لیا۔ اس کا غرور اس کی ماں تھی جس نے کسی کے سامنے اسے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی غرور اس کی بہن تھی جس نے اس کا بھروسہ مان توڑ کر اسے پل میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کا غرور اس کی بیوی تھی جس نے بھری محفل میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اسی پر کیچڑ اچھال دیا۔ کیا اپنے رشتوں پر مان کرنا، غرور کرنا غلط ہوتا ہے؟ وہ مسلسل جھولتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا۔ کیوں اسے ہر رشتے نے صرف چوٹ پہنچائی تھی؟ وہ سمجھتا تھا بھرے مجمع میں وہ ایک بیٹی تھی، جیسے وہ صرف ایک بیٹا تھا، مگر وہ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اذیت کی انتہا پر خود کو محسوس کرتے اپنی بیوی کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس وقت، اس لمحے اسے اپنی حیا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ آج بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو کیا وہ اس سے نظریں بھی ملا سکتا؟ کیا وہ اس سے کبھی نظریں ملا سکے گا؟ اس کے اجڑے دل نے اس سے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اب کبھی اس سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ اس کی ماں نے اب اسے کسی رشتے کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ اس نے تو کہیں نہیں سنا تھا ماں ایسی ہوتی ہے۔ اگر ایسی ماں ہو تو کیا وہ سچ میں ماں ہوتی ہے؟ شاویز یکدم جھولتی راکنگ چیئر کو روکتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا ماما؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ شاویز روتے ہوئے کرب سے چلایا۔ شاویز کا، شاہ کا غرور آپ نے توڑ کر رکھ دیا۔ مار دیا اس شاویز کو جسے خود سے زیادہ اپنے رشتوں پر غرور تھا۔ میں مر رہا ہوں حیا، تمہارا شاویز مر رہا ہے حیا۔ وہ حیا کو پکارتے چیخنے لگا۔ تم سچی تھی، میری ماں بد کردار تھی، میری ماں بد کردار تھی۔ شاویز نے چیختے ہوئے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ بولتے اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا وہ کبھی اپنی ماں کو گالی دے گا، مگر آج وہ اپنی ہی ماں کو گالی دے رہا تھا۔ اپنی ڈریسنگ کے ڈرار میں پڑی تصویروں کو البم نکال کر شاویز نے کنزا کی ایک ایک تصویر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلانے لگا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ آج مان، بھروسہ ہی نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ شاویز نے اپنے ہر رشتے کو کھو دیا تھا۔ اس رشتے کو بھی جو اس کی روح میں بستی تھی۔ اس نے خود کے لیے سزا تجویز کی تھی۔ وہ اب کبھی اس کے سامنے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کمرے میں گونجتی شاویز کی دردناک چیخیں کمرے کی در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ ان چیخوں میں مان، غرور، سب ٹوٹنے کا درد تھا۔ اس نے آج صرف ماں کا رشتہ ہی نہیں، ہر رشتہ کھو دیا تھا۔ ہیزل اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس وقت بلو سلک کی سلیو لیس نائٹی میں ملبوس تھی، کمبل سینے تک لپیٹے بیڈ پر نیند میں محو استراحت تھی۔ اسے اپنی نیند میں
اپنے چہرے پر کسی کی گرم تپش زدہ سانسوں کا احساس ہوا۔ وہ گہری نیند میں ہلکا سا کسمسائی۔ اپنے چہرے پر وہ تپش بڑھتی محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی آنکھیں کھولتی کوئی اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ وہ سٹل سی آنکھیں بند کیے وہ لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے خوف سے لرز گئی۔ یہ تو وہی خوشبو تھی جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ یہ لمس تو وہی تھا جس نے اسے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اب اس کے دیوانہ ور لمس کی وہ چھاڑ کا رخ اس کے چہرے کی طرف تھا جہاں وہ اپنا پرحدت لمس بکھیر رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس کے بوسوں کی وہ چھاڑ کی حدت میں اضافہ ہوتا محسوس کر کے ہیزل نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا فولادی وجود کسی بھاری چٹان کی طرح خود پر محسوس ہوا۔ اسے اس چٹان کے بوجھ تلے اپنا وجود کچلتا، اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ ہیزل نے پوری قوت سے اس وجود کو خود سے دور دھکیلا۔ وہ وجود ہوش کی دنیا میں واپس آتا اس کے اوپر سے اٹھا۔ ہیزل نے لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری دیکھی تو سراسیمگی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب وہ بے یقینی سے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اتنی رات کو کیا کرنے آیا تھا؟ کہیں نکاح کی آڑ میں اپنی کوئی ضرورت تو پوری کرنے نہیں آیا؟ ہمیشہ اسے یہی تو احساس دلایا تھا اس کی غربت اس کی ضرورت ہے۔ آج وہ کیسے اس کی سرخ آنکھوں میں ندامت شرمندگی دیکھ لیتی۔ جاسم کو آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگا تھا۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھنا چاہتا۔ وہ اسی ڈر کی بدولت ہمیشہ اسے زیر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر اپنا کنٹرول رکھ سکے، اس پر اپنی حاکمیت برقرار رکھ سکے۔ اس لیے تو اسے کبھی خاص ہونے کا احساس نہ دلا سکا۔ جاسم شاہ کو اپنی پسندیدہ عورت اپنے کنٹرول میں چاہیے تھی، مگر آج احساس ہوا تھا عورت کو کنٹرول صرف محبت سے کیا جا سکتا۔ محبت ایک ایسا احساس، ایسا جذبہ ہے جس سے وہ مرد کی غلامی تک کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر اس محبت میں عزت بھی شامل ہو تو وہ مرد کے قدموں میں جھکنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ جاسم شاہ، اس نے کپکپاتے لبوں سے کہتے ہوئے کمبل سے اچھی طرح اپنا سینہ کور کیا۔ ہیزل کا خود کو چھپانا اسے اذیت کی انتہا پر لے جا چکا تھا۔ کیوں چھپا رہی ہو خود کو ہیزل؟ میں تمہارا محرم ہوں۔ جاسم نے اپنا ہاتھ ہیزل کی طرف بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہوتی بیڈ کی دوسری طرف سے اتر گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر ایسے بیڈ سے اٹھی تھی جیسے اسے کسی اچھوت نے چھو لیا۔ کمبل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں سے نیچے آتی سلک کی سلیو لیس نائٹی میں ملبوس تھی۔ اپنے سراپے پر نگاہ ڈالتے وہ کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر اس میں سے گرم شال نکال کر وہ خود پر لپیٹ گئی۔ جاسم بیڈ سے اٹھتا ہیزل کی طرف بڑھا تو ہیزل پیچھے کو ہوتی کبڈ کے ساتھ جا لگی تھی اور حیرانگی سے جاسم کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شال پر ہیزل کی گرفت مضبوط ہوئی۔ جاسم نے اس کی طرف بڑھتے ایک ہی جھٹکے میں وہ شال اس کے وجود سے علیحدہ کرتے بیڈ پر اچھال دی۔ ہیزل پھٹی پھٹی آنکھوں سے جاسم شاہ کو دیکھنے لگی جو اس پر جھکے دیوانہ وار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ کیوں چھپا رہی ہو خود کو ہیزل؟ محرم ہوں تمہارا۔
کیوں ایسے شو کر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ جازم اس کے گرد دیوار پر اپنے ہاتھ میں زور کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہ پہلا لمس تھا جس میں محبت کے ساتھ عقیدت بھی شامل تھی۔ جازم شاہ کا یہ پہلا وہ لمس تھا جو اس نے ہیزل کی پیشانی پر ثبت کیا تھا۔ ہیزل وہ لمس محسوس کرتی استہزائیہ مسکرا اٹھی۔ اسے اس لمس کی اب ضرورت نہ رہی تھی۔ ہیزل نے پوری قوت سے جازم کو خود سے دور دھکیلا، مگر وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے خود سے دور نہ دھکیل سکے۔ وہ ویسے ہی جھکا اس کی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ جازم شاہ، دور رہو مجھ سے۔ میں تمہیں اب اپنا محرم نہیں مانتی، دور رہو مجھ سے۔ ہیزل حلق کے بل چیخی۔ تمہارے نہ ماننے سے یہ رشتہ ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ حقیقت تو یہی ہے، تم میری محرم ہو، جازم نے پرسکون لہجے میں کہتے اس کی گلابی لبوں پر اپنا انگوٹھا رگڑا جو اس کی پیاس بڑھاتے اس کے حلق میں کانٹے اگا چکے تھے۔ محرم وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کو سینت کر رکھتا ہے، اسے دنیا کی گرم ہواؤں سے بچاتا ہے، نہ کہ زمانے کی سرد تھپیڑوں کے سپرد کر کے چلا جاتا ہے۔ جب اپنے بے رحم لفظوں سے میرا غرور، میرا مان توڑا تھا، مجھے گندگی کا ڈھیر کہہ کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب آپ کو خیال کیوں نہیں آیا آپ میرے محرم ہیں؟ ہیزل نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ جازم اس کے ہاتھ جھٹکنے پر گہری سانس بھرتے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ اس کا بار بار جھٹکنا بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آج پھر آپ کی ہوس آپ کو یہاں کھینچ تو نہیں لائی تاکہ اس غلاظت میں اتر کر اپنی ہوس کو بجھا سکیں؟ ہیزل نے جازم کی براؤن آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مگر بے بسی کے احساس سے اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسے خود سے دور نہ کر پا رہی تھی۔ مت کہو خود کے لیے یہ لفظ، غلاظت تم نہیں، غلاظت میری سوچ تھی، ہیزل، جو تمہارے پاک وجود کو پہچان نہ سکی۔ مجھے معاف کر دو ہیزل، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اپنے ہر لفظ، اپنے ہر عمل پر میں شرمندہ ہوں، جازم نے اس کی نیلی آنکھوں میں ابھرتی نمی دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کی معافی پر اس کی آنکھیں بے یقینی کی کیفیت میں پھیلی تھیں۔ جازم اس کی بے یقین آنکھوں کو دیکھ کر زخمی سا مسکرایا۔ کبھی اپنی محبت، اپنے ساتھ کا یقین دلایا ہی کب تھا کہ اب وہ اس پر اعتبار کرتی۔ ان کے رشتے میں صرف اس نے آج تک اپنا حق ہی تو وصولا تھا۔ شرمندہ ہیں آپ؟ ہیزل استہزائیہ ہنسی تھی۔ نہیں سید جازم شاہ، آپ شرمندہ نہیں ہیں۔ اگر شرمندہ ہوتے تو رات کی تنہائی میں یہاں نہ آتے، بلکہ آپ کبھی میرے پاس نہ آتے، کیونکہ اگر آپ کو اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوتی آپ میرے سامنے کبھی نہ آتے۔ آپ کے بولے ہوئے بے رحم لفظ کبھی آپ کو میرے سامنے نظریں اٹھانے ہی نہ دیتے، لیکن آپ تو میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر تھے، بنا کسی شرم اور لحاظ کے۔ ہیزل اسے خود سے دور کرتی چیخی۔ کچھ دیر والا اس کا لمس اور اس کی نزدیکی بھول نہ پا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج پھر اس کے سامنے کھڑا صفاک انسان اسے اس کی مرضی کے بغیر نوچنے آیا۔ ہیزل کے دور دھکیلنے پر وہ اس بار اس سے دور ہو گیا تھا۔ ہیزل جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنی شال اٹھا کر پھر سے خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی۔ اس کا یہ عمل جازم شاہ کو ایک دفعہ پھر سے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں ہیزل، اگر میں تمہارے سامنے نہ آتا تو تم سے معافی کیسے مانگتا؟
जाजिम हैज़ल को अपनी गर्म नर्म पुरहिद्दत नज़रों के हिसार में रखते हुए बोला। उसके फासले पर खड़ी उससे उससे फासले पर खड़ी अपनी शाल को अच्छी तरह खुद पर लपेटे उसे शर्र बार निगाहों से घूर रही थी। आज जाजिम शाह को सामने खड़े वजूद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर वो उससे कोसों दूर थी। हैज़ल, कुछ पल के लिए मुझे सुकून दे दो, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जाजिम ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। सुकून? हैज़ल नम आंखों के साथ ज़ख्मी सा हंसी। यानी आपका इस वक्त मेरे कमरे के आने का मकसद मेरा जिस्म, मेरी गुर्बत है? हैज़ल अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती सर नफ़ी में हिलाते दीवार के साथ जा लगी। उसे आज फिर से जाजिम शाह से शदीद नफ़रत महसूस होती। आज वो फिर सिर्फ उसके जिस्म का तलबगार था। तुम चाहिए हैज़ल, सिर्फ तुम सुकून हो मेरा, तुम्हारी गुर्बत में जाजिम शाह का सुकून है। तुम्हें कैसे बताऊं हैज़ल, मेरे जिस्म की अमारत अंदर से टूट कर जड़ रही है। आज तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी संदल सी खुशबू जाजिम शाह को जोड़ सकती है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हैज़ल। जाजिम का लहजा पहले से भी ज़्यादा इल्तिजाया हुआ था। उसका पोर पोर उसके लिए तड़प रहा था। वो कतरा कतरा उसके लिए मर रहा था। मगर आज सामने खड़ा नाजुक सा वजूद बेहिस बना हुआ था। आप मुझसे इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी गुर्बत के लिए भीख क्यों मांग रहे हैं? आप सैयद जाजिम शाह हैं, मेरे मोहरम, आइए नोचिए। हैज़ल ने अपनी शाल अपने बदन से एक झटके से अलहदा करते उसे ज़मीन पर फेंक दी। जाजिम दूर खड़ा बेबसी से हैज़ल को देख रहा था, जो उससे समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, उसकी तकलीफ़ समझ ही नहीं पा रही थी। उसे अपनी ही सोच पर हंसी आई। उसने तो कभी उसकी तकलीफ़ समझने की कोशिश ही की ही नहीं थी। आज वो इस जगह पर खड़ा था जहाँ कभी हैज़ल खड़ी थी। वो भी तो गिड़गड़ाते हुए से मांग रही थी। वो भी तो बेहिस बना रहा था, वो भी तो तब बेहिस बना रहा था। आज उसकी बेहिसी पर इतनी अजियत क्यों हो रही थी? साबित हुआ था आज भी वो खुदगर्ज ठहरा था, जिसे अपनी ही दर्द की परवाह थी। जाजिम कर्ब से अपनी आंखें मीच गया। दूर खड़े क्या सोच रहे हैं? आपके पास तो मुझे नोचने का, उधेड़ने का परमिट मौजूद है निकाह के नाम पर। आइए मेरे करीब, अपना हक चिताएं, छीन ले मुझसे मेरा सब कुछ, जैसे 2 साल पहले छीना था। हैज़ल हलक के बल चिल्लाई। लेकिन एक बात याद दिला दूं, आपने कहा था मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई। आप मेरे करीब नहीं आएंगे। मैं दुनिया में आखिरी लड़की नहीं हूँ, और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। आज की रात किसी ऐसी लड़की से खुद को सुकून पहुँचा लें जिसके बाप का नाम पता हो। मैं आज भी वही हैज़ल हूँ जिसके पास उसके बाप का नाम नहीं। हैज़ल जाजिम को देखते नफ़रत से फंकारी। जाजिम तड़पते हुए हैज़ल की तरफ बढ़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा बाप मुसलमान था भी या नहीं। हैज़ल उसके अल्फाज उसे ही लुटा रही थी। अपने ही बोले लफ्ज़ों से कभी तकलीफ़ होती है? अपने ही लफ्ज़ कभी शर्मिंदा करते हैं। यहाँ जाजिम को पता चला था अपने लफ्ज़ों की तकलीफ़ बहुत शदीद होती है। अपने ही लफ्ज़ों की शर्मिंदगी इंसान को अथाह गहराइयों में दंसा देती है। ऐसे मत कहो हैज़ल, मैं हूँ मैं हूँ तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सब कुछ। जाजिम तड़पते हुए हैज़ल की तरफ बढ़ा। नहीं चाहिए ऐसी पहचान जो खोखली हो।
ایسی پہچان، ایسا ساتھ نہیں چاہیے جو آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لے۔ ہیزل کے لہجے میں گہری شبنم اتری۔ اس کے لہجے میں در آئی شبنم پر وہ تڑپ اٹھا۔ مجھے معاف کر دو ہیزل۔ جازم اس کے قریب کھڑا نظریں جھکائے بولا۔ نہیں کر سکتی معاف، نہیں بھول سکتی وہ لفظ جس نے مجھ سے میرا غرور چھین لیا۔ آپ کو معاف کر بھی دوں تو وہ اعتبار کہاں سے لاؤں گی جو کبھی مجھے آپ پر تھا؟ ہیزل جازم کی جھکی نظریں دیکھتے گلوگیر لہجے میں بولی۔ وہ اعتبار ختم ہو گیا جازم جو کبھی مجھے آپ پر تھا۔ آپ کی جھکی نظریں، آپ کے لفظوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جسے آپ کی کوئی ضرورت مجھ تک کھینچ لائی ہے۔ جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہوگی آپ مجھے پھر سے میری اوقات یاد دلاتے، مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے۔ ساری زندگی تپتی زمین پر کھڑی رہ کر میں نہیں گزار سکتی۔ جب جب آپ کو دیکھوں گی مجھے وہ لفظ یاد آئیں گے جن کا گھاؤ آج تک میری روح پر ہے۔ ہیزل کی آنکھوں اور لہجے کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیزل میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں تمہارے زخموں پر اپنے پیار کا مرہم رکھ دوں گا، بس ایک موقع دے دو۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے کرب سے بولا۔ کیسے ٹھیک کر دیں گے جازم؟ مجھے اب آپ کے پیار کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو کیسے آپ کا پیار میرے زخم بھرے گا؟ اب کیسے میں آپ کی باتوں پر ہنسوں گی؟ اتنے آنسو دیے کہ میں ہنسنا بھول گئی۔ کیسے میں آپ کی عزت کروں گی؟ اتنا بے عزت کیا کہ میں آپ کی عزت بھول گئی۔ کیسے میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں گی؟ اتنی حقارت آپ کی نظروں میں دیکھی کہ آج میں اپنا عکس بھول گئی۔ پتہ ہے آپ کو آپ کہنے کے لیے مجھے کتنی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو لڑکی آپ کو آپ کہنے کے لیے 100 بار سوچے، اور وہ کیسے آپ کو عزت دے گی؟ مجھے اب وہ رشتہ چاہیے جس کی میں عزت کر سکوں۔ مجھے اب وہ رشتہ چاہیے جس نے کبھی مجھے میری پہچان نہ یاد دلائی ہو۔ میں اب نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، پلیز مجھے آزاد کر دیں۔ خدا کا واسطہ جازم شاہ، مجھے آزاد کر دیں۔ ہیزل جازم کے سامنے ہاتھ چھوڑتے رو پڑی تھی۔ جازم اس کے یوں گڑ گڑانے پر اپنا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کر گیا تھا۔ وہ ہیزل کی طرف بڑھتے ہیزل کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام گیا۔ مت کرو یہ پلیز، مت بولو یہ لفظ پلیز، جازم نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ میں آپ کا اتنا سا لمس برداشت نہیں کر سکتی تو سوچے ساری عمر آپ کی قربت کیسے برداشت کروں گی؟ ہیزل نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوائے تھے۔ جازم اس کی باتوں پر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی نفرت اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ میری ایک بات کا جواب دیں، اگر یہ سب میں آپ کے ساتھ کرتی، آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی، پھر 2 سال بعد واپس آپ کے پاس چلی آتی، تو کیا آپ مجھے اپناتے؟ ہیزل نے جازم کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ جازم اس کے سوال پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ پھر سے ہیزل کی طرف بڑھا۔ وہ آج ہر ممکن کوشش کر کے اسے منانا چاہتا تھا۔ رک جاؤ، میرے قریب مت آنا ہیزل، میرے قریب مت آنا جازم۔ ہیزل دور ہوتے ہزیانی چلائی۔ جازم اس کے چلانے پر اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ خود پر قابو پانے لگا۔ ہیزل کی نفرت دیکھتے اس کے خون میں شرارے سے پھوٹے تھے، شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے، جو جواب ہے وہ آپ کبھی دیں گے نہیں۔ ہیزل استہزائیہ مسکرائی۔ میں بتاتی ہوں آپ کیا کرتے۔ آپ سب سے پہلے مجھ سے ان 2 سالوں کا حساب مانگتے، مجھ سے میرے پل پل کا حساب مانگ کر میرے کردار کو جانچتے،
مجھ پر شک کرتے، ساری عمر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے رکھتے۔ میں نے کبھی تم پر شک نہیں کیا، یہاں تم زیادتی کر رہی ہو۔ جازم ہیزل کی بات کاٹ دے ناگواری سے چلایا۔ 2 سالوں تک شک نہ کرنے کی وجہ یہ تھی آپ نے پل پل مجھ پر نظر رکھی۔ میرے ایک پل ایسا نہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ مجھ پر نظر رکھنا آپ کا شک تھا جو آپ کو برہان کو لے کر مجھ پر تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جازم شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ نظریں کیوں جھکا رہے ہیں؟ جانتی ہوں آپ کو مجھ پر کبھی اعتبار نہیں رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا؟ کتنی مرتبہ برہان خان کا نام لے کر آپ نے میرے کردار کو نشانہ بنایا۔ بھول گئے اسلام آباد سے واپسی پر آپ نے کیا تماشا کیا تھا؟ بھول گئے ہوں گے، یقیناً بھولنا آپ کی فطرت میں ہے۔ زخم دے کر بھول جاتے ہیں آپ جیسے بے حس لوگ۔ ہیزل تنزیہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں یاد کرواتی ہوں آپ کو، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہیزل نے جازم کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا تھا جس لڑکی کی ماں ایسی ہو جو رات کے اندھیرے میں منہ کالا کرے، اس لڑکی کا کردار بھی اس کی ماں ہی جیسا ہوگا۔ وہ اپنے کردار پر غرور کرتی اچھی نہیں لگتی۔ ہیزل نے اسے اس کے لفظ یاد دلائے تو وہ اپنی مٹھیاں بھینچے رخ پلٹ گیا۔ جازم کو لگا آج ہیزل نے اس کی ماں کا طعنہ مارا۔ وہ نہیں جانتا تھا ہیزل کو اس کی ماں کی حقیقت کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ مگر اس کا دل ڈر گیا تھا کہیں ہیزل کو اس کی ماں کی حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ وہ کیسے اس سے نظریں ملا پائے؟ اسے آج پتہ نہ چلا تھا ماں باپ کا کیا اولاد کو بے قصور ہوتے بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہیزل نے اس کے بازو پر اپنی گرفت جمائے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ میرا موبائل چیک کرنا، مجھ پر ہر پل نظر رکھنا، برہان کا نام لے کر مجھے تانے مار۔ کل شاویز بھائی کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا ثابت کرتا ہے آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ہیزل کی باتوں پر وہ صرف نظریں جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شک آپ کے دل میں اسی دن جاگزیں ہو گیا تھا جس دن ہوٹل میں آپ نے مجھے برہان خان زادہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ آپ یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں شک آ جائے گا، اور دل کا شک زبان پر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہیزل جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ آج سب حساب بے باک کر کے اس بے حس انسان سے آزادی چاہتی تھی۔ اس کے لیے مقابل کو اس کے ستم یاد کروانا ضروری تھا۔ اب میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں رہا اب ایک لفظ بھی اپنے کردار اور پہچان پر سن سکوں۔ سب ختم ہو گیا، بھول جائیں مجھے ایک بے وفا لڑکی سمجھ کر۔ کہہ سکتے ہیں میرا باپ ایک بے وفا اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس کے خون سے کبھی وفا آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ کی نسل پر بھی میری پہچان، میری تربیت کا فرق پڑے گا۔ کل کو آپ کی اولاد کی تربیت میں نہ کر سکی تو آپ کو پھر سے میری پہچان یاد آئے گی۔ جازم، اب ہمارے بیچ سے یہ لفظ کبھی نہیں جا سکتا۔ وہ لفظ ناجائز پیداوار ہے۔ یہ لفظ مجھے کبھی آپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھانے دے گا۔ میں ساری زندگی آپ کے سامنے نظریں جھکا کے نہیں رہ سکتی۔ ہیزل اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ تم اپنا فیصلہ سنا چکے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لو۔ تمہیں کبھی میں آزاد نہیں کروں گا۔ اگر سانسیں مانگو گی تو دے دوں گا، مگر آزادی نہیں ملے گی۔ کبھی مجھ سے آزادی نہیں ملے گی۔ جازم اس کا رخ پلٹے سے دونوں کندھوں سے تھامتے خرایا تھا، اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے دروازہ دھاڑ سے کھولتا چلا گیا، دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا۔ ہیزل اس بے رحم کے بے رحم فیصلے پر بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔
اسے ثابت کر دیا تھا وہ آج بھی عشق کی منزل نہ حاصل کر سکا تھا، آج بھی عشق کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔